اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انعام آیت نمبر 13۔ وَلَهُ اور اسی کا ماں جو ساکنہ بس رہا ہے، فی میں اللیلی رات والنہار اور دن، وَهُوَ اور وہی السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں بس رہا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کل آپ فرمائیے، اغیرہ کیا بغیر اللہ کے اتخذ بناؤ ولیًا معبود، فاطر السماواتی جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وہو اور وہی یطعم کھلاتا ہے، ولا یطعم اور خود نہیں کھایا جاتا۔ کل فرمائیے، انی بے شک امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کے اکونا میں ہو جاؤں اولا پہلے، من اسلم سر جھکانے والا، وہاں اور لا تکونن ہرگز نہ بننا، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ آپ فرمائیے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو معبود بنا لوں؟ پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام سے دستبردار ہونے کے لیے، یعنی اسلام کو چھوڑنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا، دنیاوی لالچ، سوشل بائیکاٹ کیا اور شہید کرنے کی سازشیں بھی کی، مگر آپ نے واضح اعلان کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، کیونکہ زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ساری دنیا کو رزق دیتا ہے اور خود کھانے سے پاک اور بے نیاز ہے۔ جس کی یہ شان ہے وہی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے، اور نہ ہی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں گا۔ نیکسٹ آیت کا پارٹ دیکھتے ہیں۔ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ آپ فرمائیے، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہو جاؤں، اور یہ کہ تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائیں، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ آپ اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی اپنی امت میں سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے، دوسرے لوگ نبی کے واسطے کے۔ نمبر 2، حدیث میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی تب بھی آپ نبی تھے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، حتیٰ کہ جبرائیل و میکائیل ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ اس نکتے کو علامہ الوسی نے بڑے حسین انداز میں بیان کیا ہے کہ عاجزی، فرما برداری اور محبت کے درمیان میں سب سے پہلے جو روح سجدہ ریز ہوئی وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا واسطہ اپنے مولا کریم پر ایمان لائے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ایمان لائے۔ پس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح میں تمام انبیاء اور رسل کے رسول ہیں، اور وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ کل آپ فرمائیے، انی میں اخاف ڈرتا ہوں، ان اگر عصیت میں نافرمانی کروں، ربی سوری ایک آیت ہم نے بیچ میں سے چھوڑ دیا، آیت نمبر 14 پہلے پڑھ لیتے ہیں، نہیں آیت نمبر 13 پڑھی، 14 15 بلکہ ٹھیک ہے۔ ان اگر عصیت میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے۔ آپ فرمائیے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، اس لیے آپ سے نافرمانی کا صادر ہونا ممکن نہیں، اور نہ ہی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب ہوگا، بلکہ آپ کی شفاعت سے بے شمار گنہگاروں کا عذاب دور ہوگا۔ لیکن اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ذکر کر کے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے مسلمانوں کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سردار ہونے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کروں تو عذاب الہی کا خطرہ ہے، تو عام مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرت نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ میں وہ شک یصرف ٹال دیا گیا اسے عنہ جس سے یوم اذن اس روز، فقد تو یقیناً رحم فرمایا اس پر اس نے، وذالک اور یہی الفوز المبین کھلی کامیابی ہے۔ جس شخص سے اس دن عذاب ہٹا دیا گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت رحم فرمایا اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن کا عذاب انتہائی سخت اور خوفناک ہے۔ جس شخص سے یہ عذاب ٹل گیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوگا اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ لہٰذا اس زندگی میں ایسے اعمال کرنے میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا سبب بنے اور اس کے عذاب سے بچا کر جنت میں لے جائیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر سس کا پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ بدر کوئی دکھ، فلا تو نہیں کاشفہ دور کرنے والا لہو اس کو، الا ہوا سوائے اس کے، وَإِنْ یمسسکا اور اگر پہنچائے تجھے بغیر کوئی بلائی، فہوا تو وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس نقصان کو دور کرنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نقصان پہنچائے، یعنی کسی حکمت کے تحت اس کو غربت، ذلت، بیماری یا کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، تو کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس کے مصائب دور کر سکے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچائے، یعنی اسے صحت، عزت، راحت، خوشی اور دولت عطا فرمائے، تو کسی کی طاقت نہیں کہ اس سے چھین سکے، کیونکہ وہی قادر مطلق ہے۔ وہ چاہے تو بغیر دوا کے شفا دے دے، اور اگر نہ چاہے تو کسی اور سے بھی شفا نہیں ہو سکتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، حالانکہ اکثر انسان دوستوں کی مدد سے مصائب پر قابو پا لیتا ہے، ڈاکٹر کی دوا اسے تندرست ہو جاتا ہے، اور اللہ والوں کی دعا سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، جیسے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ ویسے تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں نا، لیکن حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو بیان تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ تو حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور اس کے سوال کو رد نہیں کرتا، جو کچھ وہ مانگے عطا کر دیتا ہوں۔ یعنی ایک تو فرضی عبادت ہے نا، وہ تو ہر انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہر انسان کو کرنی چاہیے، لیکن ایک ہوتی ہے نفلی، جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں، نفلی روزے ہوتے ہیں، نفلی صدقات ہوتے ہیں، نفلی روزے، عبادتیں، نفل وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ نفلی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کرتے ہیں میں انہیں وہ چیز عطا کر دیتا ہوں۔ اب جیسے پیر ہوتے ہیں، پیر و مرشد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، بہت سے نیک بزرگ ہیں، کئی درباروں پہ بھی ہیں، سارے تو نہیں میں کہتی، مطلب دیکھنا چاہیے آپ کو کہ کون سچا ہے، کیونکہ آج کل تو ہر گلی محلے میں بھی گھر گھر میں وہ پیر اس طرح سے وہ بیٹھ کے تعویذ داغے دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس چیز کے آپ لوگ تھوڑی کر لیا اگر جان بیچ کے آیا کہ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ واقعی ہی پیر و مرشد ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، واقعی وہ نماز، روزہ اور عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے قرب حاصل کیا ہوا ہے، یا پھر محض وہ جادو کر کے اور مطلب اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو جنہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا اور وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا کلام کے ذریعے آپ کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ضرور ان کے پاس جائیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو گنہگاروں کی قبر پر شاخ کے دو ٹکڑے نصب کیے تاکہ ان سے برزخ کا عذاب دور ہو جائے،
اور حضرت علی کی آنکھوں کو شفا دی۔ کہ اب اس آیت کے حکم اور ہمارے مشاہدات میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس آیت کا جو حکم ہے اور جو ہم نے اوپر حدیثیں دیکھی ہیں، اب اس میں اور آیت میں وہ فرق نظر آ رہا ہے بظاہر، مطلب بظاہر ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ دونوں تو ایک دوسرے کے خلاف آ رہی ہیں، کہ ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کسی کو شفا نہیں مل سکتی، اور دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر کی دوائی سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ دونوں تو آمنے سامنے لگ رہا ہے جیسے ایک دوسرے کے الٹ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی قدرت سے اپنے بندوں کی مشکلات آسان کر دیتا ہے، اور بندے جب ایک دوسرے کے مشکلات میں مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ میں مدد کی صلاحیت پیدا نہ کرتا تو وہ مدد نہ کر سکتے، لہٰذا حقیقی مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسباب اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، اس کی مدد کرنا اور اس سے مدد لینا دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہوتے ہیں، ان سے مدد حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا بظاہر ایک ہی بات ہے، کیونکہ وہ وسیلے بھی تو ہمارے لیے کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں نا، تو اس لیے ان کو بھی جو صلاحیتیں ہیں وہ کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو ہمارا جو ایمان ہے وہ اس چیز پر ہونا چاہیے کہ ہم جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، ہم جائیں گے کسی پیر وغیرہ کے پاس بھی جائیں گے، دم درود بھی کرائیں گے، دوائی بھی لیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دل میں یقین ہونا چاہیے کہ ان کو جو صلاحیت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور شفا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا نصیب کرے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَهُوَ اور وہی القاہر غالب فوق پر عبادی ہی اپنے بندوں پر، وَهُوَ اور وہ الحکیم بڑا دانا، الخبیر ہر چیز سے خبردار، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 19 بن رہا ہے، اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں۔ تاریخ میں نمرود اور فرعون کی مثالیں موجود ہیں جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا تو مچھر اور پانی کے سامنے بے بس ہو کر زندگی کی بازی ہار بیٹھے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت، کل آپ پوچھئے، ایو کون سی شیء ان چیز، اکبرو بڑی، شہادتاً گواہی کے لحاظ سے، کل آپ ہی بتائیے، اللہ اللہ، شہیدم گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، و اوحیا اور وہی کیا گیا، الیہ میری طرف، ھذا یہ القرآن قرآن، لانذرکم تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بھی ہی اس کے ساتھ، فمن اور جس تک بلغ یہ پہنچے، انکم کیا تم، لتشہدون گواہی دیتے ہو، انا کہ مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہۃ خدا، اخری اور بھی، کل آپ فرمائیے، لا اشہد میں تو گواہی نہیں دیتا، کل آپ فرمائیے، انما صرف ہوا وہی، الہ خدا، واحد ایک، و اننی اور بے شک میں، بری بیزار، مما ان سے جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس آیت کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ ہی کی، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا واقعی ہی تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا بھی ہیں؟ آپ فرمائیے میں تو ایسی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرمائیے وہ تو صرف ایک خدا ہے، اور بے شک میں ان بتوں سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس آیت کا تفسیر دیکھ لیتے ہیں، حاشیہ نمبر 20 بن رہا ہے کہ کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اپنی نبوت پر گواہ پیش کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کو بتا دیں کہ میری نبوت کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ سب سے زیادہ سچا اور معتبر گواہ ہے، اور اس کی گواہی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس نے مجھ پر قرآن مجید نازل فرمایا جو کہ زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اگر میں نبی نہ ہوتا تو مجھ پر قرآن مجید نازل نہ ہوتا، نیز اس نے مجھ پر قرآن مجید اس لیے نازل فرمایا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچاؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ اس کے باوجود اگر تم میری دعوت کو تسلیم نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو خدا مانتے ہو
تو میرا اعلان سن لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، لہٰذا ان بتوں کو کبھی تسلیم نہیں کرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہو۔ الذین جنہیں آتیناہم ہم نے دی ہے الکتابہ کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسے یعرفون پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، الذین جنہوں نے خاسر نقصان میں ڈال دیا ہے انفسہم اپنے آپ کو، فہم تو وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور صفات کا تذکرہ بہت واضح اور نمایاں ہے، اسی لیے یہودی اور عیسائی علماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی صفات کے آئینے میں بطور نبی اس طرح پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس سلسلے میں 3 یہودی علماء کی تصدیق سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 89 اور 146 کی تفسیر میں لکھی جا چکی ہیں، یہاں عیسائی علماء اور راہبوں کی گواہی ملاحظہ کریں۔ پیچھے آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ جو یہودی آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نبی ہے، وہ آپ نے سورۃ البقرہ میں تفصیل سے پڑھا ہے، یہاں پر آپ کو راہب اور دوسرا عیسائی لوگوں کی گواہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی یہاں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ